अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैकेनिकल केस नंबर 3। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नावल के इससे पहले वाले के साथ नहीं देखे तो हमारे चैनल का विज़िट करें, जहां से आप लोग तमाम अक़सात आसानी देख सकते हैं। और आने वाले तमाम अक़सात देखने के लिए अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, केस नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मैकेनिकल केस नंबर 3। हमजा तकाहारा घर में दाखिल हुआ। उसे इस वक्त कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी। वो सीधा इल्मा के कमरे की तरफ बढ़ा और हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। इल्मा, जो एक किताब का मुतालिया करने में मसरूफ़ थी, फ़ौरन दरवाज़े की तरफ देखा। अरे भाई, आप आए? आपको इजाज़त की ज़रूरत कब से पड़ गई भला? आइए बैठिए। हमजा मुस्कुराते हुए वही बैठ गया। इल्मा ने उसे देखा। वो वाकई थका हुआ अलग लग रहा था। उसकी आवाज़ में भी थकावट थी। इल्मा, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? अगर तुम बनाना चाहो तो। हमजा ने उसे मिन्नत भरे लहजे में कहा। हाँ भाई, क्यों नहीं, ज़रूर। आप फ्रेश हो जाइए, मैं लेकर आती हूँ। अपने लिए भी लेकर आना, साथ बातें भी करेंगे। इल्मा इस बात में सर हिलाती चली गई। कुछ देर बाद 2 कप कॉफ़ी के पकड़े उसके कमरे में हाजिर थी। मम्मी और बाबा सो गए क्या? जी मम्मी अभी अपने कमरे में गई है, और साथ में आपका भी कहा था कि आप खाना खा कर आएंगे। और बाबा को भी मैंने दवाई दे दी है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या हाल चाल है? बहुत से दोस्तें भी बना ली होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। दोस्त तो एक ही है, विशाल पर। बहुत अच्छी। वही क्या जो पहले दिन छुट्टी होने पर तुम्हारे साथ खड़ी थी? हाँ वही। और अभी और वो कुछ कहने ही लगी थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने नंबर देखा तो विशाल की कॉल थी। ले, उसी की कॉल है। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हमजा भी मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम विशाल। इल्मा ने सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपनी प्यारी सी सहेली को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई के साथ बैठी थी। तुम बोलो, कैसे याद किया? वैसे ही बोर हो रही थी तो सोचा कॉल कर लूँ। वैसे तुम्हें आज सुबह वाली लड़की याद है जो तुमसे टकराई थी? हाँ याद है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? लगता है तुमने भूली अभी तक। सही कहा, मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ? विशाल अपने दुश्मनों को नहीं भूलती। हाँ तो मैं कह रही थी, उस लड़की का नाम कशमाला हैदर है। अमीर ख़ानदान से है ना, इसलिए इतनी बिगड़ी हुई थी। विशाल अपनी सारी भड़ास निकाल रही थी। विशाल किसी के पेट पीछे उसकी बुराई नहीं करते। उसकी बात सुनकर विशाल खामोश हो गई। और वैसे तुम क्यों खामखा दुश्मनी पाल रही हो? इल्मा ने मसनूई खफगी से पूछा। माय डियर दोस्त तो हर कोई बना लेता है, दुश्मन बनाना बड़ी बात है। और वैसे भी कुछ लोगों की आंखों में खटकने का अलग ही मज़ा है। विशाल मज़े लेकर बता रही थी। इल्मा भी होले से हंस दी, फिर अचानक खामोश हो गई। लेकिन ईशान, ये दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। और इल्मा का जहन माजी में पहुंच गया। तुम्हें यह तब महंगा पड़ेगा। बस यही जुमला इल्मा की जहन में गूंज रहा था। अचानक इशाल की आवाज़ पर वो सोचों से बाहर आए। वो कुछ कह रही थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अच्छा वो नहीं करती मैं उसकी बातें। ठीक है इशाल, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ। और देखो रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। इल्मा अब तन्हाई चाहती थी। अच्छा ठीक है, इशाल ने नरमी से कहा। अस्सलाम वालेकुम। इल्मा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो फ़ोन सेट पर रखकर वही लेट गई। उसे अचानक वो वाक़या क्यों याद आ गया? क्या उसके साथ कुछ होने वाला था? उसने जहन से सोचों को झटक देने की कोशिश की और दवाएं पढ़ती हुई सोने की कोशिश करने लगी। अल्लाह बेहतर जानता था कि उनके साथ क्या होने वाला था। क्या वाकई कुछ बुरा होने वाला था? मेरी बेटी अभी तक आनी ही नहीं, वरना सबसे पहले वही सलाम करती है। इस्माइल साहब नाश्ते के टेबल पर बैठते हुए इल्मा का पूछने लगे। हमजा भी चुन गया। हाँ इल्मा आई नहीं अभी तक। मम्मी, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसे फ़ौरन फ़िक्र लाहक हुई। मैं भी उसी का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। फ़ातिमा बेगम को भी आप फ़िक्र लाहक हुई, क्योंकि इल्मा कभी भी इतनी देर नहीं करती थी। बिन बुलाई ही आ जाती थी। मैं देख कर आती हूँ उसे। फ़ातिमा बेगम उठने ही लगी थी कि हमजा ने उन्हें रोका और ख़ुद बुलाने चला गया। वो इल्मा के कमरे में पहुंचा तो वो आईने के सामने खड़े हुए बाया बांध रही थी। हाथों की रफ्तार इंतहाई सुस्त थी। हमजा ने उसे आवाज़ दी। इल्मा वो उसकी आवाज़ पर चौंक कर पलटी। उसकी आंखें और नाक सुर्ख थी। हमजा ने उसकी हालत देखी तो परेशान हो गया। वाकई लग रहा था कि उसे तेज़ बुखार है।
گڑیا کیا ہوا، تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، بس موسم تبدیل ہونے سے ہلکا سا زکام ہو گیا ہے، اسی لیے آنکھیں بھی دیر سے کھلی۔ علما شرمندہ سی باتیں بتانے لگی اور ساتھ میں ٹشو سے ناک بھی صاف کر رہی تھی۔ حمزہ فوراً پریشان ہو گیا۔ ارے کہا ٹھیک ہو، اور یونی کی تیاری چل رہی ہے، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، آرام کرو۔ علما نہ کرتی رہ گئی۔ پھر حمزہ نے ایک نہیں سنی اور ایک ڈراپ کھول کر میڈیسن نکالی، چپکے سے سلیپنگ پلس بھی پانی میں ملا دی۔ چلو اب جلدی سے کھاؤ، آرام کرو، میں نے تمہاری ایک نہیں سنی۔ علما کو اس وقت اپنے بھائی پر بے انتہا پیار آیا، کچھ ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان تھی۔ حمزہ کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا علما کا فون بجنے لگا۔ نیند خراب ہونے کی ڈر سے اس نے فوراً فون اٹھا لیا اور باہر آیا، دیکھا تو اسکرین پر اشال لکھا جگمگا رہا تھا۔ اصلاً تو یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر کچھ سوچ کر اس نے فون کان سے لگایا، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سامنے والا شروع ہو چکا تھا۔ ہائے اللہ علما، میں کب سے تمہارا سوری سلام کرنا تو بھول ہی گئی، ورنہ پھر کہوں گی اچھا السلام علیکم۔ ہاں تو تم کہاں ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں بھائی، اتنی دیر بھی؟ علما کو خاموش پا کر اشال بھی رک گئی۔ علما محترمہ، اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو کچھ عرض کروں؟ بھاری مردانہ مگر دلکش آواز پر اشال ٹپٹا گئی اور کان سے ہٹا کر فون کی اسکرین کو گھورا، پھر علما کے نام کی تصدیق ہونے پر دوبارہ کان سے لگایا۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ جی ارشاد فرمائیے، میرا مطلب ہے کہ اشال نے اپنا ہاتھ سر پر مارا اور دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ علما کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ آج یونیورسٹی نہیں آ سکے گی، اور برائے کرم دوبارہ کل کرے، اس کی نیند میں خلل نہ ڈالیے۔ آخری جملہ حمزہ نے بغیر کسی لگی لپٹی کی کہہ دیا اور اشال کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیا بغیر کال کاٹ دی۔ عجیب بندہ تھا، کہہ بھی تو سکتا تھا کہ علما کا بھائی ہے، خواہ میرے الفاظ ضائع کیے۔ اللہ، ایک تو علما بھی نہیں، دن کیسے گزرے گا؟ اچھا ہوتا میں بھی نہیں آتی، ایک تو وہ گھر پر عبدالہادی کو زبردستی یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے بحث کر کے آئی تھی، ورنہ عبدالہادی کا آج دیر تک سونے کا ارادہ تھا۔ وہ خاموشی سے کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ پروفیسر کلاس سے نکل چکے تھے، اسٹوڈنٹ کلاس سے باہر نکل رہے تھے، اور وہ بینچ پر بیٹھے کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد آخری لیکچر باقی تھا۔ اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گردن اٹھائی، سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان تھا، شکل سے امیر لگتا تھا۔ آج شاید آپ کی دوست نہیں آئی؟ وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں اشال سے باتیں کرنے لگا۔ جی آپ کون؟ اشال کو اس کا انداز بالکل بھی نہیں بھایا، لیکن پھر بھی لہجے کو نارمل بناتے ہوئے اس نے پوچھا، وہ شاید آپ نے مجھے پہلے دیکھا نہیں، ویسے میں اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، فزکس ڈپارٹمنٹ میں، میں آپ کو دیکھتا تھا آتے جاتے کہ آپ اپنی دوست کے ساتھ ہوتی تھی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اشال نے آبرو اچکائی، جیسے پوچھ رہی ہو تو شاید آپ کو میرا بات کرنا اچھا نہیں لگا، ویسے آپ کی ایک کلاس میٹ ہے عائشہ، میں اس کا کزن ہوں، وہ دراصل ایک ہفتے سے اس کی طبیعت خراب ہے، تو اس نے مجھے نوٹس لانے کے لیے کہے، تو میں نے سوچا آپ سے لوں۔ اشال کے چہرے پر بیزاری تھی۔ اوکے، میں آپ کو کل دے دوں گی، اشال کا انداز لیے دیا تھا۔ ویسے آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں پوچھ رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں نہیں تو؟ اشال نے ابرو اچکائے۔ پھر بھی آپ کو کبھی نہ کبھی تو بتانا ہی پڑے گا، ورنہ مجھے پتہ چل ہی جانا ہے، اس کا لہجہ عجیب۔ اوکے تھینکس، تو پھر کل ملتے ہیں، اور وہ ہاتھ میں ہلاتا ہوا چل دیا۔ اشال اسے دیکھتی رہ گئی اور دل میں سوچا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اشال گیٹ پر کڑی جھنجھلائی ہوئی تھی اور بار بار ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ عبدالہادی کا بچہ کب آئے گا، آنے دو اسے پھر دیکھتی ہوں، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے روڈ پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ اچانک شناسا آواز پر وہ مڑی، جی سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جو نوٹس مانگنے آیا تھا۔ اشال کے تاثرات بدلے اور اس کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ اب غالباً کسی کا انتظار کر رہی ہے، میں ڈراپ کر دوں؟ جی نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اور کہہ کر رخ موڑ لیا اور دوبارہ سڑک پر نظر گاڑ دی۔ آپ کو دیر ہو رہی ہوگی تو میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ او مسٹر، میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ خواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات نہیں کرنی چاہتی۔ اب اشال نے بھی دو ٹوک انداز میں بات کی۔ او آپ بھی اسی کی طرح ہے، خیر میرا نام حاشر ہے، آپ مجھے اسی نام سے بلا سکتی ہو۔ اشال کو اس کا پہلا جملہ بالکل سمجھ نہیں آیا، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کار کا ہارن بجا۔ عبدالہادی آ چکا تھا
وہ حاشر کو ایک نظر دیکھتی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ کون تھا؟ اس کار میں بیٹھنے کی دیر تھی کہ عبدالہادی نے سوال کیا۔ اشال پہلے ہی غصے میں تھی کہ عبدالہادی کے سوال پر وہ اور تیش میں آ گئی۔ جو کوئی بھی ہو تمہیں اس سے کیا میری مرضی میں کسی سے بھی بات کروں، اور تم اتنی دیر سے کس خوشی میں آئے ہو؟ عبدالہادی کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ اس نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا، میری کار میری مرضی میں کسی بھی وقت پر آؤں۔ او نو! اشال نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ پھر سارا راستہ ان کے درمیان خاموشی رہی۔ عبدالہادی جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عبدالہادی جو سکون سے ناشتہ کر رہا تھا اس کی طرف دیکھا۔ ماما اب آپ ہی دیکھیے، پھر مجھے کہتی ہے میں ٹھیک سے ناشتہ نہیں کرتا۔ عبدالہادی اشال کو دیکھتا ہوا اور آہستہ سے ناشتہ کرنے لگا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشال کو چڑھا رہا تھا۔ آج اسے ڈانٹنے کے لیے اشفاق صاحب بھی نہیں تھے، وہ آج جلدی چلے گئے تھے، اس لیے عبدالہادی بھی خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ماما دیکھیے، اسے پتہ ہے کہ مجھے دیر نہیں پسند تو یہ مجھے لازمی لیٹ کروائے گا۔ ماما دیکھیے، آپ کے بیٹے کو اشال نے کبھی سکون سے ناشتہ کرنے دیا ہے کیا؟ اشال کچھ کہنے لگی تھی کہ ماما نے ٹوک دیا، بس کرو تم دونوں اور اشال، یہ کیا بچپنا ہے؟ پہلے تو خود محترمہ دیر سے اٹھتی تھی اور جلدی اٹھنے لگی ہو تو جلدی کا شور مچائے رکھتی ہو۔ مجال ہے جو ماؤں کو اپنی بیٹیوں میں ایک بھی خوبی نظر آئے۔ اشال دھیمی آواز میں بڑبڑانے لگی۔ عبدالہادی لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ اس وقت اس کے گانوں میں گڑھے بن گئے تھے جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ظاہر نصیب کے اس کی مسکراہٹ ماما نے دیکھ لی۔ اور عبدالہادی، تم کیوں اتنی نزاکتوں سے ناشتہ کر رہے ہو؟ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں ہو؟ ماما دونوں کی بحث سے تنگ آ گئی تھی، اسی لیے اب سارا بڑاس دونوں پر نکال دی۔ اشال بھی گردن جھکائے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ عبدالہادی نے جلدی ناشتہ کیا اور دونوں نکل گئے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔